ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنرل محمد شفیق صاحب۔ جنرل محمد شفیق صاحب کا شمار ان فوجی افسران میں ہوتا ہے جنہوں نے 1965 میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی۔ جنرل محمد شفیق صاحب اس وقت کپتان تھے اور انہوں نے ایسے کپتان کا فرض ادا کیا جس نے اپنے ملک و قوم کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ آج میں اس عظیم افسر کے پاس بیٹھا ہوں اور ان سے ہم 1965 کی یادوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جنرل صاحب السلام علیکم جی۔ جنرل صاحب، میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اور آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب کہ آپ کیپٹن تھے 1965 کی جنگ کے وقت، تو اس وقت کے جو واقعات ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین جو ہے ان کے گوش گزارے جائیں، ان کو بتائے جائیں کہ 1965 میں کس طریقے سے آپ نے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کی اور کیا پلان بنائے، کیا اسٹریٹجی تھی آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1965 کی جنگ تو بہت بڑے فرنٹ پہ، پورے پاکستان کے فرنٹ میں جنگ شروع ہوئی تھی۔ تو اس کے میں تو صرف ایک جگہ پہ تھا جہاں پہ ایک کمپنی کمانڈ میں کام کر رہا تھا، اور لیکن وہ بہت ہی اہم جگہ تھی، یعنی چونڈا کے مقام پر، جہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کی لڑائیوں کا فیصلہ کن جنگ ہوئی اور فیصلہ کن آپس میں لڑائی کا مرحلہ تھا۔ سب سے پہلے میں لڑائی کے بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ 1965 میں سب سے پہلے رن آف کچھ کی لڑائی شروع ہوئی تھی۔ وہاں پہ لڑائی جب ختم ہو گئی، سیز فائر ہو گیا، اور بعد میں رن آف کچھ کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ 6 ستمبر کو انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا، تو اس وقت میں اسٹاف کالج کوئٹہ وہاں پہ ایک کورس کر رہا تھا، رائٹ۔ تو جب لڑائی چھڑ گئی تو ہمیں حکم ملا کہ آپ واپس اپنی اپنی یونٹوں میں چلے جائیں اور وہاں جا کر آپ لڑائی میں شامل ہو۔ ہماری بھی خواہش یہی تھی جی، اور ہم وہاں تھے، میں وہاں سے ٹرین میں بیٹھا، لاہور آیا، لاہور سے ناروال آ گیا، اور ناروال سے آگے مجھے اپنی پلٹن میں بھیج دیا۔ یہ تاریخ تھی 11 ستمبر 1965 کی۔ تو میں جب آیا تو وہی دن تھا جب ہمارے بریگیڈ کو حکم ملا کہ ہماری پلٹن اور ہمارے ساتھ 2 اور پلٹنیں تھیں اور ایک رسالے کی پلٹن تھی، تو ہم چاروں یونٹوں کو حکم ملا کہ وہ چونڈا شہر کے ارد گرد ایک باکس، ایک قلعہ کی حیثیت سے وہاں پہ دفاع اختیار کریں۔ میں وہاں پہ ایک کمپنی کمانڈر کی حیثیت سے میں نے وہاں پہ ریلوے لائن ہے، ریلوے لائن کے ساتھ اور ایک گاؤں ہے وہاں پہ جانے وال کے ساتھ مجھے حکم ملا کہ آپ اپنی کمپنی کی دفاع وہاں لیں۔ جی جی، میرے ساتھ دوسری کمپنیاں تھیں، میری ریجمنٹ 3 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 3ری بٹالین میری یہ یونٹ تھی، اور ہمارے ساتھ دوسری یونٹیں جو تھیں وہاں پہ بلوچ ریجمنٹ کی 14 بلوچ تھی، اور پنجاب ریجمنٹ کی 2 پنجاب ریجمنٹ تھی، اور رسالے کی 25 کیولری ریجمنٹ تھی۔
تو ہم نے 11 تاریخ کو وہاں پہ دفاعی پوزیشن اختیار کی. اس دوران اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی دشمن کے بختر بند ڈویژن، جس میں تقریباً 400 ٹینک ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ 2-3 انفینٹری ڈویژن بھی تھے، تو اس سب فورس نے، اور جو کہ سب سے بڑی ان کی طاقتور فوج تھی، فوج کا طاقتور حصہ تھا، انہوں نے سیالکوٹ پر حملہ کیا تھا. اور ان کے مد مقابل ہمارے نمبر 6 آرمر ڈویژن نے آگے ان کے خلاف لڑائی کر رہے تھے، اور ٹینکوں کی زبردست لڑائی ان دنوں کافی کچھ ہو چکی تھی اور باقی کچھ ہو رہی تھی جب ہم نے یہاں پہ دکھا دیا. 11 ستمبر سے لے کے اور 18 ستمبر تک یہ جنگ جاری رہی. دشمن کے بختر بند ڈویژن نے انہوں نے چونڈا کو چھوڑ کے اور بائی پاس کر کے، جس کو کہتے ہیں، کوشش کی کہ وہ آگے چلے جائیں اور چونڈا کو گھیرے میں لے لیں. لیکن کیونکہ چونڈا میں ہماری تینوں انفینٹری کی، جو پیادہ کہتے ہیں، پیادہ کی پلٹنیں تھیں اور ایک ہمارے ساتھ رسالے کی پلٹن تھی، تو ہماری اتنی طاقت تھی اور ہمارا دفاع اتنا مضبوط تھا کہ ہندوستانی بختر بند ڈویژن کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمیں چھوڑ کے آگے چلے جاتے، کیونکہ پیچھے ہم ان کی ٹیل کو اور ان کے اوپر پیچھے سے حملہ کرتے. اور انہوں نے ہمیں مرعوب کرنے کی بھی کوشش کی اور ہم پر بختر بند یونٹوں سے یا ٹینکوں سے ہم پر غلبہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا دفاع مضبوط تھا. تو ہم نے ان کو یہ کرنے کے لیے کامیابی ان کو حاصل نہیں. تو پھر ان کے بالا کمانڈر نے ایک پلان بنا دی، اور وہ پلان یہ تھی کہ انہوں نے ہماری انفینٹری بریگیڈ یا ہمارے انفینٹری کے قلعے کے مقابلے میں انہوں نے ایک انفینٹری ڈویژن کو مامور کیا، اور جس کا نمبر ہے 6 ماؤنٹین ڈویژن، اور ڈویژن میں تقریباً 15,000 لوگ ہوتے ہیں. ہمارے بریگیڈ میں تقریباً 3,000 لوگ تھے، 3,500. تو انہوں نے ان کو مامور کیا کہ وہ اس بریگیڈ کے قلعے کو مسمار کریں اور ہمارے قلعے پر قبضہ حاصل کریں. تو یہ ان کی لڑائی کی ایک اہم ترین پلان تھی، ایک اہم ترین منصوبہ تھا، جو انہوں نے 18 اور 19 ستمبر کی رات کو یہ حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا. تو ان کے منصوبے میں سب سے پہلے انہوں نے ایک بریگیڈ، یعنی کہ تقریباً 4,000 لوگوں کو، اور 14 بلوچ ریجمنٹ. اچھا جنرل صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت طاقت کے نشے میں چور دشمن جو تھا، اس کا یہ پلان تھا کہ وہ لاہور میں آ کے جم خانے میں چائے پیے گا، اور انہوں نے خاص طور پہ چونڈا کا محاذ جو ہے وہ بہت زیادہ اس حوالے سے یادگار ہے کہ وہاں پر ٹینکوں کی ایک فوج نے بھرپور حملہ کیا اور ہمارے جوان جو ہیں وہ ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کی قربانیاں دے دیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، جس طرح میں نے پہلے تھوڑا ذکر کیا ہے کہ ان کا پلان یہ تھا کہ ان کا مین حملہ سیالکوٹ سے آئے گا اور وہ آگے گجرانوالہ تک پہنچ جائے گا اور لاہور اور راولپنڈی کی وہ جو سڑک ہے، جی ٹی روڈ ہے، اس کو کاٹ دے.
اس کا مطلب ان کا یہ ہے کہ لاہور کو اور حکومت کوئی نہ پہنچ سکے، اور ادھر انہوں نے لاہور پہ حملہ کیا۔ تو یہ بڑا حملہ گوجرانوالہ والا اگر سکسیسفل ہو جاتا تو پھر لاہور کا حملہ جو ہے وہ اس کو بھی تقویت ملتی اور ہم تقریباً گھیرے میں آ جاتے۔ تو کیونکہ لاہور سے پیچھے پھر دریائے راوی آ جاتا ہے، اور لاہور سے پیچھے ہمارے لیے جانا خدا نخواستہ اگر ایسی پوزیشن ہوتی تو ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو کیونکہ ان کا حملہ چونڈا سے آگے نہ جا سکا اور چونڈ پہ ہی رک گیا، اور ان کی یہی تو اس واسطے ان کا لاہور والا حملہ بھی ہے، اس کی بھی آگے پیش رفت نہ ہو سکی۔ جہاں پہ بھی ان کو روک دیا گیا BRBL پر، اور وہاں پہ بھی ان کو چونڈا پر روک دیا گیا۔ تو اس واسطے ان کے دونوں بڑے جو حملے ہیں وہ آپس میں اکٹھے نہ ہو سکے یا ایک دوسرے کو وہ مدد نہ دے سکے۔ تو میں آپ کو ایکسپلین کر رہا تھا کہ جس رات انہوں نے چونڈا پر قبضہ کرنے کے لیے کوشش کی تو انہوں نے ایک بریگیڈ کو مامور کیا 14 بلوچ کے اوپر حملہ کرنے کا، جو ہمارے ساتھ دوسری پلٹن تھی۔ تو اللہ کا ایک ایسا معجزہ وہاں پہ نمودار ہوا کہ انہوں نے ریلوے لائن کے ساتھ آ کے اور 14 بلوچ کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا تھا۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، ایک اندھا آدمی بھی ریلوے لائن کے ساتھ چل سکتا ہے، لیکن معجزہ یہ ہوا کہ وہ راستہ بھول گئے، اور راستہ بھول گئے تو وہ وہاں پہ ایسے چکروں میں آ گئے کہ وہ پیچھے کی طرف اپنی ہی ایک پلٹن کے ساتھ وہ لڑائی میں ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی، اور پھر بعد میں ان کو پتہ لگا کہ یہ تو بھائی اپنے آدمی ہیں، ان کی یہاں پہ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے۔ تو ساری رات ان کا بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر جو تھا اس کا نام تھا مہندر، یہ وہ خود لکھتے ہیں، انہوں نے خود کتاب میں لکھا ہے، جنرل خوشونت سنگھ نے لکھا ہے کہ وہ بریگیڈ کمانڈر ساری رات اپنی پلٹنوں کو ڈھونڈتا رہا، اور اتنے میں صبح ہو گئی، اور جب صبح ہو گئی اور وہ سنبھل نہ سکے تو بریگیڈیئر مہندر کو ڈیموٹ کر کے اس کا رینک بریگیڈیئر کا اسی وقت ہٹا دیا گیا اور اس کو کرنل بنا کے بعد میں گھر بھیج دیا۔ تو ان کے ساتھ تو یہ ہوا۔ جب ان کی جو دوسرا بریگیڈ تھا اس کا حملہ ہماری پوزیشنوں کے اوپر، میری پلٹن جو ہے 3FF ریجمنٹ، ان کے اوپر حملہ ہوا۔ سب سے پہلے ان کا حملہ تھا ایک گاؤں ہے جسورا، تو انہوں نے 20 راجپوت ریجمنٹ کو، ان کی 20 راجپوت ریجمنٹ کو مامور کیا کہ تم سب سے پہلے جسورا گاؤں کے اوپر قبضہ کرو۔ تو وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے جو فوجی طریقہ ہے حملہ کرنے سے پہلے، تو کچھ تھوڑا سا وہاں پہ کنفیوژن سا ہو گیا۔ تو میرے ساتھ میرے سیکنڈ ان کمانڈ یا میرا نمبر 2 آدمی جو ہے وہ تھے کیپٹن کاکڑ، عبد الوحید کاکڑ، جو بعد میں فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف بن گئے تھے۔ تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے تو اس وقت ہم بھی کوئی تھوڑی سی موومنٹ کر رہے تھے، تو کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کہ کہیں ہم اپنوں کے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو مجھے اللہ نے ہمت دی، تو میں 2 آدمیوں کو لے کے میں اس طرف گیا جہاں پہ ہمیں شک تھا کہ یہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو میں وہاں ان کے بہت نزدیک پہنچ گیا، میں نے کرالنگ کر کے اور میں ان کے نزدیک تک، رات تھی تو نزدیک تک پہنچ گیا۔ میں نے ان کی باتیں سنی، تو وہ باتیں کر رہے تھے، تو کسی نے، مجھے باتوں کی سمجھ تو نہیں آئی، لیکن کسی نے کہا رام داس کا لفظ استعمال کیا اور کسی اور نے بھگوان کا لفظ استعمال کیا۔ تو یہ 2 لفظ سن کر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ یہ دشمن ہے۔ تو میں وہاں سے ایک نزدیک ہماری ایک اور کمپنی تھی، تو میں نے سمجھا کہ بھائی کیونکہ
جس جگہ اکٹھے ہوتے ہیں وہاں زیادہ دیر اکٹھے نہیں ہوتے، تو اکٹھے ہو کے پھر حملہ کر دیتے. تو میں جلدی سے وہاں اس کے پاس گیا اور میں نے ان کو بھی بتایا، اور میں نے اپنے کرنل سے بھی بات کی کہ یہ یہاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور مجھے آپ اجازت دیں تو میں ان کے اوپر وہیں پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے، تم لوگوں کو اکٹھے کر کے لے جاؤ. لیکن اتنے میں ابھی میں نے سب کو آگاہ کیا، بتایا، وائرلیس سیٹ کے ذریعے بتایا، کاکڑ کو بتایا میں نے کہ بھائی یہ حملہ میرا کرنے کا منصوبہ ہے. اتنے میں انہوں نے حملہ شروع کر دیا. تو پھر میں نے ان کو سب کو کہا کہ ابھی حملہ ہم نہیں کریں گے، ابھی یہ حملہ کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھرپور ان کے اوپر فائر کریں. تو میں نے اپنے کرنل صاحب کو بھی بتایا ہوا تھا کہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. تو کرنل صاحب نے ہمارے پیچھے توپ خانہ ہوتا ہے، تو توپ خانے کو اطلاع دی. توپ خانے نے اوپر سے آسمان سے گولے برسانے شروع کر دیے. کاکڑ کو میں نے کہا کہ تم ادھر سے فائر کرو، اور میں جہاں تھا اور جہاں بیٹھے تھے وہاں پہ ہمارے اوپر حملہ آ رہا تھا، تو ہم نے وہاں سے فائر کرنا شروع کر دیا. تو ایک مشین گن تھی، تو مشین گن کا ایک میرا نائک تھا، وہ چلا رہا تھا. تو بہرحال میں نے سوچا کہ میں بہتر چلا لوں گا، اور میرے میں مہارت بھی اللہ کے فضل سے تھی. تو میں لیٹ کے میں نے مشین گن، وہی مشین گن میں نے لگاتار ان کے اوپر فائر کرنا شروع کر دیا. تو وہ آگے ایڈوانس کر رہے ہیں، میری طرف آ رہے ہیں اور ہم ان کے اوپر فائر کر رہے ہیں. ادھر سے کاکڑ فائر کر رہا ہے، ادھر سے گولے برس رہے ہیں. تو وہ جب بہت نزدیک آ گئے، ان کی آوازیں تھیں، وہ جے ہند کے نعرے لگا رہے تھے، چارج کر رہے تھے، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. تو وہ میں نے ایسے سمجھا کہ یہ بہت نزدیک آنے والے ہیں. تو میں وہاں سے اپنے جہاں میں لیٹا ہوا تھا، تو وہاں سے میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کھڑے ہو کے مشین گن سے آگے فائر کرنا شروع کر دیا. تو آپ یقین جانیں کہ میرا تو خیال تھا کہ وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہم اس کو کہتے ہیں بینٹ فائٹنگ. تو ہم ابھی بینٹ فائٹنگ اور رائفل سے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان میں سے ایک آدمی بھی ہمارے مورچ تک نہیں پہنچ سکا. یا وہ سب کے سب ان میں سے یا وہ بھاگے، جہنم حاصل ہو گیا، اور یا ان کو وہ مر گئے اور یا وہ زخمی ہو گئے. تو ہم نے یہ ان کا حملہ جو ہے پسپا کر دیا. تو ان کا یہ پہلا حملہ تھا. ان کا دوسرا حملہ کچھ دیر کے بعد، کوئی 2 گھنٹے کے بعد دوسرا حملہ آیا. اس دوران میں اپنی کمپنی جو جہاں کاکڑ تھا، تو اس کو کمپنی کو کاکڑ کو بھی میں نے ہدایت دی، اور ہم نے ایک نیا، بلکہ یہ پرانی ڈیفینس پوزیشن جو ہے وہاں پہ اپنی کمپنی لگائی اور ان کو تیار کیا. کیونکہ امید یہی تھی کہ حملے جب ہوتے ہیں تو ایک حملہ نہیں ہوگا، دوسرا بھی ہوگا، تیسرا بھی ہوگا، اس طرح حملے ہوں گے. تو ہم نے وہاں جا کے اپنی تیاری مکمل کر دی. تو وہاں جب ہم نے تیاری مکمل کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ ان کا حملہ تو اتنی دیر کے بعد آیا اور ہمیں یہ موقع ملا کہ ہم تیاری کر لیں، ورنہ وہ جلدی سے بھی حملہ ہو سکتا تھا ہمارے اوپر، اور جلدی سے ہوتا تو ہم شاید تیار نہیں تھے. تو ہم نے تیاری کر کے، اور ہم جب بیٹھے تھے انتظار کر رہے تھے، اور ہم نعرے بھی لگا رہے تھے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے. تو اتنے میں یہ 5 راجپوت ریجمنٹ، 5 راجپوت نہیں، 5 جموں کشمیر بٹالین ان کی، انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا. تو پھر ہم کیونکہ تیار تھے تو ہم نے ان پر فائر کیا اور ان کے حملے کو پسپا کیا. ان کا کمپنی کمانڈر وہ آگے ان کو لیڈ کر کے اس نے آگے آنے کی کوشش کی. تو میں بھی آگے گیا اور میں نے اس کو پکڑ کیا، اس کو ہتھیاروں سے اس کو ڈس آرم کیا اور اس کو پکڑ لیا. لیکن اور میں نے کہا کہ اس کو پکڑ لو،
لیکن اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو ہم نے اس پر بھی فائر کیا اور اس کو بھی وہیں پہ مارا. اس کا نام تھا, اس سے میں نے پوچھا تم کون ہو, اس نے کہا میں لیفٹیننٹ چوہان ہوں جموں کشمیر بٹالین کا. تو وہ اس کو بھی ہم نے وہیں پہ مارا. تو یہ ان کا دوسرا حملہ بھی جو ہمارے اوپر آیا وہ پسپا ہو گیا. ان کی تیسری پلٹن تھی, یہ ان کی 35 بریگیڈ کی پلٹن تھی. تو ان کی تیسری پلٹن تھی, اس کا نمبر تھا 6 مراٹھا بٹالین. اچھا جنرل صاحب دیکھیں, آپ نے اس وقت کے میں ناپاک عزائم کو جو دشمن کے خاک میں ملایا, اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوانوں کا کیا جذبہ تھا اور عوام کا کیا جذبات تھے؟ اور خیر وہاں تو عوام کوئی نہیں ہوتے, تو وہاں پر صرف جوان ہی ہوتے ہیں اور ہمارے ماتحت ہوتے ہیں. اور جوانوں کا جذبہ جو ہے وہ میں جب کہتا ہوں کہ ہم نے پسپا کر دیا, ہم نے فائر کیا, ہم نے ان کے اوپر, تو یہ جوان ہی فائر زیادہ کرتے ہیں, یہ افسر لوگ فائر زیادہ نہیں کرتے ہیں. وہ تو ایک سچویشن میں نے بتائی کہ وہاں سچویشن ایسی تھی کہ ایک مشین گن وہاں کوئی بندہ فائر کر رہا تھا اور میں نے سوچا کہ بھائی میں افسر ہوں, میں پہلے استاد بھی رہا تھا ہتھیار سکھانے میں, تو میں نے سمجھا کہ میں اچھا فائر کر لوں گا اور مجھ میں مہارت بھی تھی. اور میں پاکستان آرمی کا کی افسروں کی ٹیم ہوتی ہے, اس میں نے اول پوزیشن بھی لی تھی. تو اس واسطے وہ میں نے فائر شروع کر دیا. اور لیکن باقی جوانوں کا ہی جذبہ ہوتا ہے جو کہ اپنی پرواہ کیے بغیر اور ہمارے حکم کے مطابق وہ فائر کرتے ہیں, اچھا فائر کرتے ہیں, کوئی بزدلی نہیں دکھاتا. گولے گر رہے ہیں, ان کے بھی گولے, ایسا نہیں ہے کہ ان کے گولے نہیں گر رہے تھے, ان کے بھی توپخانے کے ہمارے اوپر گولے گر رہے تھے. جب حملے سے پہلے ان کے توپخانے کی لگاتار فائرنگ ہو رہی تھی. تو جوانوں کا جذبہ جو ہے وہ تو جس طرح ہمارا ہوتا ہے اس طرح ان کا بھی ہے. اور ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے کیا, میں یہ کہتا ہوں میری کمپنی نے کیا, میرے جوانوں نے کیا. انہوں نے یہ اچھی کارکردگی دکھائی اور میں ان کا کمانڈر ہوں, تو وہ میں ان کی وجہ سے مجھے کامیابی ہوئی. اس بات ہے جوانوں کا جذبہ ہی ہوتا ہے جو کہ ہمیں کامیابی سے کرتا ہے. یہ جو گاؤں جسورا ہے اس کے پرلی طرف سے وہ حملہ میری کمپنی سے دور, وہ وہاں سے آگے آئے اور وہاں پہ ایک گیپ تھا ہماری دفاعی پوزیشنوں کے اندر. اس گیپ کے ذریعے وہ کافی آگے ریلوے اسٹیشن چونڈا پہنچ گئے. ریلوے اسٹیشن پہ ہمارا بٹالین ہیڈ کوارٹر تھا جس میں بس تقریباً 50 بندے تھے, اور یہ حملہ جو ہے یہ تقریباً 1000 بندے یا 800 بندوں کا حملہ تھا. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے ساتھ ٹکرا گئے. تو ہمارے بٹالین ہیڈ کوارٹر میں کرنل صاحب ہوتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی کپتان ہوتا ہے, کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے, کوئی صوبیدار میجر ہوتا ہے, کوئی اور 40-50 آدمی ہوتے ہیں. انہوں نے بہت ہی جوان مردی سے اور بہت ہی اس کی دلیری سے انہوں نے ان کو روکا, اور وہ کیونکہ پہنچ گئے تھے اس واسطے وہ ان کی بہت کلوز کوارٹر بیٹل, یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں گتھم گتھا لڑائی یا بہت نزدیک سے لڑائی, تو یہ لڑائی ہوئی. اور ہماری مدد کے لیے ہماری جو دوسری دو پلٹنیں ہیں 14 بلوچ, ان کی بھی ایک 30-40 آدمی آ گئے. ادھر ایک 2 پنجاب ریجمنٹ تھی, ان کے بھی 30-40 آدمی آ گئے. پیچھے ٹینک لگے ہوئے تھے, انہوں نے بھی فائر کیا. تو اور ہمارے یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر والوں نے فائر کیا. تو اس کی وجہ سے وہ ان کے جو حملہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکا. میں نے کرنل صاحب کو ٹیلی فون کیا, میں نے ان کو بتایا کہ کرنل صاحب میں نے 5 جموں کشمیر بٹالین کا اٹیک آیا ہے, تو وہ میں نے کامیابی سے اس کو پسپا کر دیا, تو میرے لیے کوئی اور حکم. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شفیق آپ ایسا کریں, ایک مشین گن جو ہے وہ اپنی پوزیشن پر لگا دو اور ان کے میرے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ادھر سے فائر کرو, کیونکہ ہماری ابھی
बहुत सख्ती से हमारी मराठों के साथ, उनको उस वक्त ये तो नहीं पता था मराठे हैं या कौन है, तो उनके दुश्मन के साथ हमारी जंग हो रही है। तो मैंने एक मशीन गन लगाई और उनको पीछे से फायर करना शुरू कर दिया। ये सारा किस्सा ये सारी रात जारी रहा, और जब टॉप फटी और रोशनी आने लगी तो उन्होंने फैसला किया कि हमारे सारे हमले नाकाम हो गए और उनकी टोलियां जो है वो वापस अपनी उसी रास्ते से जा रही थी। हम देख रहे थे उनको कि वापस जा रहे हैं। इतने में उनको टैंक भी आ गए। उनके टैंकों ने उनकी जो जब वापस आते हैं तो हमने बल्कि काकड़, हमारा जो वहीद काकड़ है मेरा कप्तान, उसने और हमारा एक सूबेदार था, और उन्होंने कुछ आदमी लेके और उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उधर से टैंक ने फायर कर दिया उनके ऊपर। इतने में टैंक की रोशनी आ गई थी, तो ये मेरा सूबेदार, उसको एक गोली लगी टैंक की, वो शहीद हो गया। और एक ये मेरा बैटमैन था, वो भी शहीद हो गया। उस वक्त मैं किसी और काम के लिए किसी और जगह पे गया हुआ था, और ये वहीद काकड़ जो है ये भी जख्मी हो गया था। तो ये लोग उसमें आगे नहीं जा सके। तो इस तरह 19 की सुबह को हम लोग अल्लाह ताला के मदद से और अल्लाह ताला के करम से और हमारी जवानों की जवामर्दी और दलेरी से और उनकी वजह से हम कामयाब हुए, और चविंडा का पर जो कब्जा करना था उनके ब्रिगेडों ने, वो नाकाम हुआ। अच्छा जनरल साहब, मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो 1965 की जंग थी ये सिर्फ 17 दिन में खत्म हो गई, कैसे खत्म हो गई? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। जब हमने दुश्मन के एडवांस को रोक लिया था और उनकी सारी जो ताकत है उन्होंने इस्तेमाल की, लेकिन वो कामयाब ना हुए, तो अभी बारी हमारी थी कि हम उनके ऊपर हमला करके और उनको अपनी सरजमीन से पीछे धकेल देते और उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते, और इसी तरह हम बाकी जगहों पे भी दोबारा हमला करके उनको पुश करते। लेकिन वो ये कि हमारे साथ अमेरिका ने बहुत हमारे साथ गद्दारी की। हमारे पास अमेरिकन हथियार थे और उन्हीं के साथ हम लड़ाई लड़ रहे थे। जहाज़ हमारे अमेरिकन थे, हमारे हथियार अमेरिकन थे, हमारी राइफलें अमेरिकन थी, हमारा एम्युनिशन अमेरिकन था। तो अमेरिका ने हमारे साथ ये जाती कि उन्होंने यकदम ऐलान कर दिया कि हमने अमेरिकन एड जो है वो ख़त्म कर दिया। बज़ाहिर उन्होंने ये कोशिश बताने की थी कि हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ बराबर का सलूक कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के जो हथियार थे वो तो अमेरिका ने नहीं दिए थे जी, वो तो रूस ने दिए हुए थे, और रूस ने तो उनकी इमदाद बंद नहीं की। तो हमें ये धचका लगने के बाद हमारे पास एम्युनिशन की कमी थी, हमारे पास हथियारों की कमी थी, हमारे टैंक जो तबाह हो गए थे उनकी रिप्लेसमेंट नहीं थी। तो इस सूरत हाल की वजह से हमें मजबूरन सीज फायर, जो कि इंडिया की ख्वाहिश थी, और हमें सीज फायर एक्सेप्ट करनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने जनरल मोहम्मद शफीक साहब से बात की और उनसे 1965 की वो तमाम बातें शेयर की जो कि आपके लिए भी हैं, कि किस तरीके से पाक फौज ने जमा मर्दी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन को नाको चबवाए। और हमें फ़ख्र है इस तरह के अफसरान पे कि अल्लाह ताला की ज़ात इस तरह के अफसरान ही पैदा करे जो कि आइंदा भी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करें। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान फैसल दुरानी को जनरल मोहम्मद शफीक साहब के पास से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और इस पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।